کیا آپ بھی مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہیں؟ ہر وقت بہت زیادہ پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس ہر قسم کے تعویذات ہر قسم لے کر تنگ آ چکے ہیں، لیکن آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو اگر آپ ان پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک ایسا حل جو پیغمبر اکرم نے بتایا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں۔ تو اگر آپ اپنی پریشانی اور مصیبتوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو دراصل ہوا کچھ یوں کہ پیغمبر اکرم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے بابا جان، انہا سآلت اباہ محمدن فقالت یا ابتہ ما لمن تہونا بالصلاۃ من رجال و نساء۔ اے بابا جان، جو لوگ نماز کو خفیف سمجھتے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے، پڑھ لیتے ہیں لیکن کبھی ٹائم لگ گیا تو پڑھ لی، نہ لگا تو چھوڑ دی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے جو جواب دیا کہا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کو کہ خمس عشرۃ خصلۃ ست منها فی الدار دنیا، خدا 15 مصیبتوں میں اس شخص کو مبتلا کرتا ہے جو بندہ نماز کو خفیف جانے، نماز کو بے وقت جانے، اور اس میں سے 6 مصیبتیں جو ہیں وہ دنیا میں اسے ملیں گی، آخرت میں نہیں۔ آخرت کا معاملہ تو بعد میں ہے، مرنے کے بعد کے وہ معاملات ہیں، لیکن دنیا میں اس کے زندہ ہونے کے ساتھ پیغمبر اکرم، کون پیغمبر؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ پیغمبر جو نطق ہی نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں، وہ یہ خدا کے علاوہ، کیوں میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ نبی ہے جو نطق ہی نہیں کرتا اللہ کی مرضی کے علاوہ۔ وہ پیغمبر اپنی بیٹی جناب سیدہ کو کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اللہ اس شخص کو 6 مصیبتوں میں گرفتار کرے گا جو بندہ نماز کو خفیف جانے۔ اور پہلی مصیبت کون سی ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ پہلی مصیبت جو ہے خداوند کریم اس کی عمر سے برکت اٹھا لے گا، اس کی زندگی سے برکت اٹھا لے گا، اور یہ عذاب اسی دنیا میں مل رہا ہے۔ اور کس وجہ سے؟ کہ نماز کو وہ خفیف جانتا تھا، نماز کو اہمیت نہیں دیتا تھا، اس کی عمر میں سے خیر و برکت کو اٹھا لیا جائے گا۔ میں جلدی آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اور دوسرا، پیغمبر نے فرمایا میرے لخت جگر فاطمہ الزہرا، دوسری مصیبت کیا؟ فرمایا خدا اس کی روزی اور رزق سے برکت اٹھا لے گا جو بندہ نماز کو خفیف جانے گا۔ یقین جانے، اگر آپ اپنی نماز ہی درست کر لیں، اپنے پروردگار کے سامنے آپ کو آنا صحیح معنی میں پتہ چل جائے کہ آپ نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، تو آپ کی بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں میرے لخت جگر فاطمہ الزہرا، تیسری مصیبت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے سے صالحین کی نشانیاں ختم کر دے گا، اس کے چہرے پر لعنت نظر آئے گی، وہ پر رونق چہرہ، وہ نیک اور صالح لوگوں والا چہرہ اس کا نہیں رہے گا، اس کے چہرے سے صالحین کی علامات کو اللہ ختم کر دے گا۔ اور چوتھی مصیبت فرمایا جو اعمال اس نے انجام دیے ہوں گے ان کی جزا نہیں ملے گی، نماز کے علاوہ جتنے عمل صالح کیے ہوں گے، اگر وہ نماز کو خفیف سمجھتا ہے، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، تو فرمایا کہ اس کے باقی اعمال جو نیک اعمال اس نے کیے ہیں وہ اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اور 5ویں نمبر پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کی دعا آسمان کی جانب پرواز نہیں کرے گی اور مستجاب نہیں ہوگی۔ بے نمازی شخص کی
دعا خدا قبول نہیں کرتا، مستجاب نہیں کرتا جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا۔ اور آخری جو اس دنیا میں بے نمازی کے لیے خدا نے اسے مصیبت میں مبتلا کیا ہے کہ وہ خدا کے سہل بندوں کی دعا کا حصہ نہیں بنے گا اور ان کی دعاؤں میں شامل نہیں ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ 6 مصیبتیں جو پیغمبر نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کی، اس کے علاوہ 9 مصیبتیں اور ہیں جو جن کا دنیا سے تعلق نہیں، یہ دنیا کے بعد کی مصیبتیں، وہ کتنی سخت ہوں گی اور ہیں۔ لیکن آج اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ خدارہ نماز کو اہمیت دیں، اپنے پروردگار کے سامنے صحیح اور حقیقت معنی میں آئیں اور پھر دیکھیں کہ جس طرح خداوند کریم نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، آپ کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی نماز کے ذریعے ختم ہو جائیں گی۔ نماز کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اور اسی چینل میں موجود ہے۔ اگر آپ نماز سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو نماز میں کہیں پر لگتا ہے کہ ہماری غلطیاں ہیں، کمی بیشیاں ہیں، تو وہ بھی آپ ہمارے چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال پروردگار عالم ہمارا شمار نمازیوں میں فرمائے اور حقیقی معنی میں ہمیں خداوند کریم اپنی بارگاہ میں آنے کی اور عاجز انکساری کرنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔